الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ آل عمران کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 49ویں آیت کے بارے میں انشاءاللہ آج یہاں سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور یہ فرماتا ہوا وہ رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی کو، یعنی معجزات وغیرہ میں لے کر آیا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے نبوت کے دلیل ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی حیت کی مثل، یعنی پرندے کی طرح ایک میں مٹی سے بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو ہو جائے گا وہ پرندہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے۔ یہ آپ کے پہلے معجزے کا بیان تھا کہ نے آپ کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ مٹی سے مورت بناتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور یہ لوگ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے مٹی سے ایک چمگادڑ بنائی اور آپ نے پھونک ماری تو وہ چمگادڑ اڑنے لگی۔ اور اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ خصوصاً چمگادڑ اس لیے بنائی کہ یہ اڑنے والے پرندوں میں سے انتہائی عجیب و غریب ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کے پر نہیں ہوتے، بغیر پروں کے اڑتی ہے۔ یہ اصل میں پیر ہوتے ہیں جس کے درمیان جھلی ہوتی ہے اور یہ اپنے پیروں سے اڑتی ہے، اور اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ ہنستی ہے، اس کے مادہ کے پستان بھی ہوتے ہیں اور یہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ اڑنے والے پرندوں کے عموماً بچہ نہیں ہوتا بلکہ وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی عجیب و غریب پرندہ تھا، لہٰذا انتخاب بھی اس کا فرمایا اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس کو زندہ کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندہ کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے بندوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہیں گے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں آپ کا بِإِذْنِ اللہ فرمانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے رد فرما دیا اس بات کا کہ میں الہ ہوں۔ لہذا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کا، معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں اس کا صراحتاً رد ہے کہ آپ الہ نہیں ہیں بلکہ آپ تو اللہ کے حکم سے پھونک عطا فرماتے تھے۔ وہ ابر الاکمہ، اور میں مادر زاد میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، والابرصا، اور سفید داغ والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ مزید آپ کا معجزہ ہے کہ ایک تو مادرزاد اندھے آپ کے دست مبارک سے شفا پا جایا کرتے تھے، اس طرح کسی کو سفید داغ اگر ہوتے تھے تو آپ کی دعا کی برکت سے وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ اس دور میں آپ کے ہاں اتباع یہ جو تھے، مطلب ڈاکٹر وغیرہ تھے، یہ بہت زیادہ کثیر ہوا کرتے تھے اور اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ اس زمانے کے جتنے قابل صلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جتنے مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس معجزے کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعی حقیقتاً اس بشر کی خصوصیت نہیں ہے، اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ کوئی اور ایسی ذات ہے جس نے اس کو سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور پھر وہ ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں عطا فرمائی، اور آپ کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ جو بالکل ہر جگہ سے لا علاج قرار دے دیا گیا ہے اسے ہمارے پاس لے کر ہم اس کو شفا اللہ کی عطا سے دیں گے، اور واقعی اللہ کی عطا سے شفا ہو جایا کرتی تھی۔ لہذا روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایک دن میں 50,000 مریض بھی جمع ہو جاتے تھے، 50,000، اور آپ ان سب کو شفا دیتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 اشخاص کو زندہ کیا، ان میں ایک عازر تھا جو آپ کے ساتھ بہت ہی محبت رکھا کرتا تھا اور آپ کا ساتھیوں میں سے تھا۔
اس کی بہن نے آپ کو کسی طریقے سے اطلاع پہنچوائی کہ بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے اور اس کا انتقال کا وقت قریب ہے، اس وقت آپ کہیں دور دراز سفر پر تھے، جب واپس تشریف لائے تو 3 دن اس شخص کو انتقال کیے ہو چکے تھے، تو آپ وہ اس کی قبر پہ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے دعا فرمائی تو اس کو زندگی عطا ہوئی، اور پھر بعد میں اس کی اولاد بھی ہوئی۔ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہا تھا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور وہ لڑکا صحت مند زندہ ہو گیا، اور بعد میں بہت عرصے تک زندہ رہا، اس کے ہاں بھی اولاد ہوئی۔ ایک عاشر کی بیٹی تھی، اس کا اس شام کو انتقال ہوا تھا، اس کے لیے بھی آپ نے دعا کی، اسے بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اور پھر ایک دفعہ لوگوں نے درخواست کی کہ سام ابن نوح کو آپ زندہ کیجئے، نوح علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، انہیں آپ زندہ کریں، اور انہیں انتقال کیے ہوئے ہزاروں برس کا زمانہ گزر چکا تھا۔ لوگوں کی درخواست پہ آپ ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ بھی زندہ ہوئے، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید قیامت قائم ہو گئی، تو انتہائی خوفزدہ حالت میں وہ جاگے، اور خوف کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ ان کے بال سفید پڑ گئے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزے کا ظہور ہے، تو پھر وہ بہت خوش ہوئے، اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے باقاعدہ بیعت کی، ایمان لے کر آئے، اور سکرات موت میں آسانی کی درخواست کی۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے یہ معجزات دکھائے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مخلوق کے بارے میں یہ تصور رکھا جائے کہ وہ اللہ کی کہ وہ شفا دے دیتا ہے، وہ زندہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کو بنیاد بنایا جائے کہ بعطائے الہی یہ شفا دے سکتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ شفا دینا، حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام کا شفا دینا تھا، یہ ما تحت الاسباب نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کوئی دوائی کھلاتے تھے اور وہ علاج ہو جاتا تھا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں پھونک مارتے تھے، اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی، یعنی اسباب کے بغیر۔ تو لہٰذا یہ تقسیم کرنا کہ نہیں اسباب کے تحت تو مخلوق کی طرف سے شفا کا حصول ممکن ہے اور بغیر اسباب کے نہیں ہوگا، اگر کریں گے تو پھر یہ تو بالکل جیسے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے ویسا ہو جائے گا، تو شرک کی کیفیت پیدا ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح بندوں کو معجزات اور کرامات سے نواز کر ان سے اس قسم کی چیزوں کا ظہور کروا دیا کرتا ہے۔ آگے آپ نے مزید اپنے ایک اور معجزے کا تذکرہ فرمایا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو علوم غیبیہ سے نوازا ہے۔ کس نے کیا کھایا، روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کل کیا کھایا، آج کیا کھا رہے ہو، اور کل کیا کھاؤ گے۔ اسی طرح گھروں میں جو چیزیں چھپا کر رکھی جاتی تھیں وہ سب آپ بتا دیا کرتے تھے۔ تو بسا اوقات آپ کے پاس بچے جمع ہو جاتے تو آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، اور بچوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، تو وہ بھاگ کے اپنے گھر جاتے اور پھر گھر والوں سے کہتے کہ فلاں چیز فلاں مقام پہ رکھی ہوئی ہمیں دی جائے، تو گھر والے بھی بڑے حیرت زدہ ہوتے اور پوچھتے تمہیں کس نے بتایا، تو وہ بتاتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا ان پوشیدہ امور کی خبر دینا صرف بعطائے الہی تھا، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے اذن سے انبیاء علیہ السلام کو پوشیدہ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، تو بڑا وسیع مفہوم مضمون، بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اس میں ایک تو یہی بات ہے کہ ہم اس بات پر غور و تفکر کریں کہ صرف شفا دینا اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ خاص نہیں رکھا، پوشیدہ چیزوں کی خبر دینے کو اپنے ذات کے ساتھ مخصوص نہیں رکھا، بلکہ اپنی عطا سے مخلوق کو بھی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب چاہے یہ بطریق معجزہ ہو، چاہے بطریق کرامت ہو، یہ مخلوق کے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح صاحب عظمت ہے، صاحب قدرت ہے، تو وہ اپنے بندوں کو بھی اس قدرت میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کرتا آیا ہوں اس کے لیے جو جو بین یدی، جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ،
اور میں تاکہ حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ جیسے آپ سے پہلے مچھلی حرام تھی، اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہ آپ نے اس زمانے کے لوگوں کو تب نصیحتیں فرمائیں، ہزارہ معجزات دکھائے، لیکن وہ بھی یہود تھے، ان لوگوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے۔ فلما احس عیسیٰ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان سے کفر کو، قالا، تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کون میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا حواریون نے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہاں مزید دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قریبی ساتھی، انہیں حواری کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ انہوں نے کہا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ گواہ ہو جائیے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو جس طرح مسلمان لفظ ہمارے درمیان رائج ہے، اسی طرح پہلے زمانے میں بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی یہود، یعنی جو واقعی حق پر تھے، وہ یہود یا نصارہ اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے، بلکہ مسلمان کہا کرتے تھے۔ لہذا اسلام مذہب ہی درست ہے۔ اور ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، انہوں نے کہا کہ اے ہمارا رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پس تو لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں میں، یعنی جو ہم نے گواہی دین کی رسالت کی، اس میں تو ہمیں بھی شمار فرما لے۔ وَمَكَرُوا، اور کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالی بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں اور ایک نئی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ ہمارے شریعت کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ لہٰذا ان کے دل میں بغض پیدا ہوا اور انہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مکرو، انہوں نے اپنی مکر کرنے شروع کیے، تدبیریں کرنا شروع کی۔ وہ مکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کیجئے کہ جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، کہ بے شک میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اس سے پہلے یعنی جب تک تیری میں نے عمر لکھی ہوئی ہے کوئی تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، ان کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گا۔ وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بنا دوں گا، اور میں بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان سے بلند، جو جنہوں نے کفر کیا ان سے بلند بنا دوں گا قیامت تک۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اوپر فوقیت عطا فرمائی قیامت تک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ نصارہ تھے، عیسائی کہلاتے تھے، لیکن وہ جو صحیح العقیدہ تھے بہرحال، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ انہیں یہودیوں پر قیامت تک غلبہ رہے گا۔ تو ان آیات میں نصارہ کے فاسد عقائد کا بھی رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ لہٰذا یہ صحیح احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو منصوبہ بنایا گیا تھا کہ آپ کو صلیب پہ چڑھایا جائے، تو یہود نے جس شخص کا انتخاب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت پیدا کر دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب جب یہود نے اندر داخل ہوئے تو وہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو ہی پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق قرب قیامت کے وقت آپ شام کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، تقریباً 40 سال تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور پھر آپ کا وصال مبارکہ ہوگا۔
اور ایک روایت کے مطابق آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ اور اس میں یہ رد ہو گیا کہ آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، آپ کو قتل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو کافروں سے پاک کروں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی کفار پر فوقیت دوں گا قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے یا تمہارے لوٹنے کا مقام ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو پھر میں تمہارے درمیان ان امور کے بارے میں فیصلہ فرماؤں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ جو کافر ہوئے، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں انہیں شدید عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کرے گا، اسے دنیا میں بھی شدید عذاب ہوگا کہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی، اور آخرت میں بھی ہوگا اور اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا ان کا اجر دیا جائے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی آیات یا آیتیں آپ پر پڑھتے ہیں اور ذکر حکیم کو۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثل ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے، ثم قال لہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کن فیکون، کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے تھے۔ یہ دراصل عیسائیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع چل پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس پر ان عیسائیوں نے برا مانا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بغیر باپ کے ہو، تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں، صرف والد ہی نہیں تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو رب کریم، جو ذات کریم ایک جان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، اگر کسی کو صرف بغیر باپ کے پیدا کرے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تو اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس جو جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعد اس کے جو آ چکا تمہیں علم، تمہارے پاس علم پہنچ چکا، فقل، تو آپ فرمائیے تعالو، کہ تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا و نساءکم، اور ہماری عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، اور ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں اور تمہیں بلاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ڈالیں گے۔ اس میں مباہلہ کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں تفصیلی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔